بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سلیمان بن عبد الملک یہ اموی خلیفہ تھے۔ یہ مدینہ میں آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ میں مدینہ کے سب سے بڑے امام سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس دور میں مدینہ کے سب سے بڑے امام ابو حازم رحمہ اللہ تعالی تھے۔ تو امام صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے اندر خلیفے نے زندگی کے حوالے سے نہایت اہم سوال کیے اور امام صاحب نے بڑے ہی زبردست جواب دیے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ یقیناً یہ ایک اہم سوال ہے۔ آج ہم بھی موت سے ڈرتے ہیں، بہت سارے لوگ، بلکہ ہماری اکثریت، ہم موت سے ڈرتے ہیں، موت سے گھبراتے ہیں، مرنے کو کسی کا دل نہیں کرتا۔ امام صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ ہم موت سے اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم نے دنیا آباد کر لی اور آخرت برباد کر دی، آخرت ویران کر لی۔ اب ہم آبادی سے ویرانی کی طرف جاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، آج ہماری دن رات کی محنتیں، شب و روز کی محنت کر کر کے ہم نے دنیا آباد کر لی ہے، اپنی دنیا بنا لی ہے، اور اب ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ میری بنی بنائی دنیا ختم نہ ہو جائے۔ ہم دنیا کو چھوڑنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ دنیا ہم نے آباد کی ہوئی ہے، دنیا میں دل لگایا ہوا ہے۔ اب دنیا چھوڑنے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ لیکن اگر جتنی محنت ہم دنیا کے لیے کریں، اتنی ہی محنت اگر ہم اپنی آخرت کے لیے کر لیں تو پھر انسان موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ جس طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے نا تو رونے لگے۔ ساتھیوں نے پوچھا، حضرت جی آپ روتے کیوں ہیں؟ کیا آپ کی دنیا چھوٹ رہی ہے اس لیے رو رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے، اے لوگو سن لو، ابو ہریرہ اس لیے نہیں رو رہا کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، بلکہ ابو ہریرہ اس لیے رو رہا ہے کہ آگے جو سفر شروع ہونے والا ہے وہ سفر لمبا ہے، زیادہ راہ کم ہے۔ جبکہ یہ وہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنی زندگی حدیث کے لیے وقف کر دی تھی۔ اسلام کے بعد ساری زندگی حدیث کے لیے قربان کر دی۔ اس کے باوجود وہ یہ سمجھتے تھے کہ میرا سفر جو ہے وہ لمبا ہے اور نیکیاں میں نے تھوڑی کی ہوئی ہیں، زیادہ راہ میرے پاس کم ہے۔ تو جب انسان دین کے راستے پہ زندگی بسر کرے پھر انسان موت سے ڈرتا نہیں ہے، پھر اس بات سے ڈرتا ہے کہ نیکیاں تھوڑی ہیں۔ تو بہرحال دوسرا سوال خلیفے نے یہ کیا کہ امام صاحب ہمیں یہ بتلائیں کہ کاش ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے حضور ہمارے لیے اللہ نے کیا رکھا ہے۔ کیا ہمارے لیے جنت ہے یا جہنم ہے؟ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، ہمیں یہ کیسا پتہ چلے؟ جب امام صاحب سے یہ سوال ہوا، خلیفہ وقت نے سوال کیا، امام صاحب نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا۔ فرمایا اپنے اعمال کو قرآن پہ پیش کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اپنے اعمال کو قرآن پہ پیش کر لو، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ خلیفہ نے پوچھا ہم قرآن کی کس آیت پہ اپنے اعمال کو پیش کریں؟ فرمایا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ اس آیت پہ پیش کرو، اگر تم نیک ہو، عبادت کرتے ہو، دینداری میں زندگی بسر کی ہے تو تم نیک ہو، تم نعمتوں میں ہوگے، جنت میں ہوگے۔ لیکن اگر فاجر ہو، گناہ گار ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اللہ کی بغاوتیں کرتے ہو، تو پھر بغاوت کرنے والے آدمی جو گناہ گار آدمی ہے اس کے لیے لفی جہیم، جہنم رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور یہ بات بھی بالکل اسی طرح ہی ہے۔ پھر خلیفہ نے سوال تیسرا کیا، پوچھا امام صاحب مجھے یہ بتلائیں کہ اللہ کی رحمت کہاں ہوتی ہے؟ یعنی اگر ہم اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہیں تو اللہ کی رحمت ہمیں کہاں ملے گی؟ امام صاحب نے جواب دیا اللہ کی رحمت محسنین کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب احسان کرتے ہیں شیطان ہم سے ایک گناہ کروا لیتا ہے۔ وہ گناہ یہ کرواتا ہے کہ ہم احسان جتلانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو احسان جتلانا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ احسان کرنے کی ساری نیکی کو کھا جاتا ہے۔ احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت، اور جو احسان جتلاتے ہیں ایک تو دنیا میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوں گے، دوسرا کل قیامت کے دن میں وہ الفاظ آتے ہیں نا وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ،
جو احسان جتلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، نظر رحمت سے وہ لوگ محروم ہوں گے۔ اس لیے انسان احسان جتلائے، اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، احسان کرے اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، اور احسان جتلانے سے اللہ کی رحمت جو آئی ہوتی ہے وہ بھی چلے جاتی ہے، اور کل قیامت کے دن انسان اللہ کی رحمت سے محروم ہوگا۔ چوتھا سوال خلیفہ نے کیا، کاش مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ کے حضور میری حاضری کیسے ہوگی۔ یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ اللہ کے حضور ہماری حاضری کیسے ہوگی۔ تو امام صاحب نے کہا مومن آدمی کی اللہ کے حضور پیشی اس طرح ہوگی حساب و کتاب کے لیے، جس طرح ایک آدمی اپنے گھر سے باہر جاتا ہے، کچھ عرصے کے لیے گھر سے باہر رہتا ہے، پھر جب وہ گھر واپس آتا ہے تو بڑی ہنسی خوشی گھر میں واپس آتا ہے، ہنسی خوشی گھر میں واپس آتا ہے۔ تو اللہ کے حضور مومن آدمی ہنسی خوشی پیش ہوگا، اور فاجر آدمی، گناہ گار آدمی، وہ اللہ کے حضور ایسے پیش ہوگا جیسے ایک بھگوڑا غلام ہوتا ہے۔ اب جو بھگوڑا غلام ہے، یا جس طرح ایک قیدی ہے، اسے ہتھ کڑی لگا کے یا مار پیٹ کر کے یا گھسیٹ کر لایا جاتا ہے، عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، تو اللہ کی عدالت میں اسی طرح اس غلام کی طرح یا مجرم کی طرح ہتھ کڑی لگا کے گھسیٹ کر جو ہے وہ اللہ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ پھر خلیفہ نے سوال کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے؟ امام صاحب نے کہا غریب آدمی کا صدقہ۔ غریب آدمی، مفلس آدمی، کمزور آدمی جب محنت کرتا ہے اور محنت کر کے تھوڑا بہت کماتا ہے، اس کمائے ہوئے میں سے جب وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو یقیناً یہ ایک اہم افضل صدقہ ہے، اہم صدقہ ہے۔ پھر امام صاحب نے، خلیفہ وقت نے سوال کیا، مجھے یہ بتلائیں لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ کہا لوگوں میں سب سے افضل وہ آدمی ہے جو آدمی اپنا اللہ اور اس کے رسول کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق، دین کے مطابق خود بھی زندگی بسر کرتا ہے اور لوگوں کو بھی دین کی دعوت دیتا ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ اور پھر اگلا سوال کیا، ذرا مجھے یہ بتلائیں لوگوں میں سب سے زیادہ احمق کون ہے؟ امام صاحب نے کہا لوگوں میں سب سے زیادہ احمق وہ ہے جو دوسروں کی اور دوستوں کی خواہشات کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ فرمایا میرے نزدیک یہ سب سے احمق ہے۔ کیوں احمق ہے؟ اس لیے کہ اس نے اپنی آخرت دوستوں کی دنیا کی خاطر تباہ کر دی، اپنی آخرت دوسروں کی خاطر تباہ کر دی، دوسروں کی خواہشات کی خاطر۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اپنے دوست یا لوگوں کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کر دیتے ہیں۔ پتہ بھی ہوتا ہے یہ کام شریعت میں منع ہے، شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، پھر بھی لوگ کام کرتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ دوست کیا کہیں گے؟ اب دوستوں کی خاطر، لوگوں کی خاطر اپنی آخرت کو جو ہے وہ برباد کر رہا ہے۔ اور محترم بھائیوں، جن لوگوں کی خاطر یا جن دوستوں کی خاطر ہم اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، کاش انسان کو پتہ چل جائے کہ مرنے کے بعد یہ لوگ کس قدر جلدی اس کو بھول جائیں گے۔ انسان کبھی بھی ان کی خاطر، دوستوں کی خاطر اپنی آخرت کو برباد نہ کرے۔ تو انسان دوستوں کی خاطر، دوستی یاری کی خاطر گناہ کر کے اپنی آخرت برباد کرنے والا آدمی سب سے احمق ہے۔ پھر خلیفہ نے سوال کیا، ذرا مجھے یہ بتلائیں کہ مال اور دولت کی موجودگی میں تقویٰ کیسے حاصل کیا جائے؟ عمومی طور پر ہوتا ایسا ہے کہ جب انسان کے پاس مال آ جائے نا وافر مقدار میں، انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے۔ غریب آدمی تو جب مجبور ہوتا ہے رب کے پاس آ ہی جاتا ہے، لیکن امیر آدمی جب پیسہ زیادہ ہو جائے عمومی طور پر رب سے دور ہو جاتا ہے۔ تو کہا مال اور دولت کی موجودگی میں تقویٰ کیسے حاصل کیا جائے؟ نہایت اہم سوال۔ خلیفہ نے، امام صاحب نے آگے سے جواب دیا کہ 3 چیزیں ہیں، اگر 3 چیزوں کو ملوز خاطر رکھ لو تو مال اور دولت کی موجودگی میں انسان کو تقویٰ میسر رہے گا۔ پہلی چیز، اپنا حق لینا ہے، ناجائز مال نہیں لینا، جو تیرا حق بنتا ہے وہ لے، اپنا حق لینا ہے۔ اور دوسری چیز، حقداروں پہ مال خرچ کرنا ہے۔ اور تیسری چیز، جو تیری رعایا ہے، تیرے متحت لوگ کام کرنے والے ہیں، ان پر عدل اور انصاف کرنا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ یہ 3 کام کر لے، مال اور دولت کی موجودگی میں تقویٰ تیرے اندر جو ہے وہ رہے گا۔ تو یقیناً یہ خلیفہ اور امام صاحب کے درمیان اہم سوال تھے، جن کے بڑے ہی زبردست جو ہے وہ جواب دیے۔ ہماری زندگی کے لیے یہ بڑے اہم اصول ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی انہی اصولوں پر، انہی باتوں پہ عمل کریں۔ انسان موت سے ڈرتا ہے، کیوں موت سے؟ اس لیے ڈرتا ہے نیکیاں تھوڑی ہیں، ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے، اگر اعمال اچھے کیے ہیں
تو اللہ کے حضور جو ہیں وہ خوشی خوشی پیش ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے اللہ نے ہمارے لیے جنت رکھی ہے جہنم رکھی ہے، تو ہمیں اچھے کام کریں، خود بخود ہمیں جو ہے وہ جنت مل جائے گی، اور اگر برے کام کریں گے تو جہنم کے اندر چلے جائیں گے۔ اسی طرح اگر اچھے دوست رکھیں گے تو یقیناً اچھا دوست دنیا میں بھی فائدہ مند ہوگا، اور اس کی وجہ سے انسان اچھائی کرے گا، آخرت میں اچھائی کام آ جائے گی۔ لیکن اگر برے دوست رکھے ہیں اور برے دوستوں کی خاطر انسان برائی کرتا ہے تو پھر کل قیامت کے دن انسان جو ہے وہ افسوس کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔